السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا کہ تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے؟ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی نیت کس طریقے سے کریں گے؟ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو تراویح کی جو نماز ہوتی ہے، یہ مرد عورت دونوں کے اوپر یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی مرد کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ 20 رکعت نمازیں ہیں۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ چاہیں کہ ہم ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لیں تو نیت تو آپ ضرور کر لیں گے، لیکن آپ کو ایک ساتھ ایک ہی سلام سے جو ہے 20 رکعت نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ آپ کو دو رکعت نماز جو ہے آپ کو پڑھنی ہے، یعنی 10 سلام سے آپ کو 20 رکعت نماز ادا کرنی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ جی ہاں، اس کے بعد میں جو ہے آپ نیت کریں گے۔ نیت اگر آپ زبان سے کہتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو آپ کی تراویح کی نماز ہو جائے گی، آپ کی نیت بھی ہو جائے گی۔ تراویح کی نیت کس طریقے سے کریں؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی، سنت رسول کی، پیچھے سے امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر۔ جب آپ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے پیچھے سے امام کے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اب آپ کو میں یہ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک مسجد میں 2 حافظ قرآن ہوتے ہیں یا 3 حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ کوئی حافظ 4 رکعت پڑھاتا ہے، کوئی حافظ 8 رکعت پڑھاتا ہے۔ اسی ترتیب سے ایک مسجد میں 3 حافظ ہو یا 2 حافظ ہو، پھر وہ کیا کرتے، آدھا آدھا کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اب جو ہے آپ کو نیت کس طریقے سے کرنی ہے کہ بھائی امام بدل گیا تو کیا ہو گیا، اب امام کا نام لینا ہے؟ تو نہیں، آپ نے نیت کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، امام بدلے یا نہ بدلے، آپ نے نیت کر لیا، وہ یہی کافی ہے۔ زبان سے کہہ لینا کیا ہے؟ زبان سے کہہ لینا یہ مستحب کام ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ ایک بات اور بھی دھیان رکھیں کہ بہت ساری ہماری اسلامی بہنیں کیا سمجھتی ہے کہ تراویح صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلامی بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ تراویح آپ کے اوپر بھی سنت مؤکدہ ہے، آپ کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور بہت ساری اسلامی بہنیں کیا کرتی ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے بیٹھ کر پڑھتی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر بلا عذر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، تو یاد رکھیے پھر آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ بلا عذر جو ہے آپ بیٹھ کر تراویح نہ پڑھیں، بلکہ تراویح کی نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اور کوئی بھی نماز ہو، 5 وقت کی بھی نماز اگر آپ ادا کریں گے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر آپ کے کوئی عذر نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، ہماری ماں بہنوں کو کوئی تکلیف ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے، پھر اس کے لیے جو ہے کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تراویح کی نماز کا وقت کیا ہے۔ تو عشاء کی نماز فرض کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک آپ جو ہیں تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وقت ہے، اس بیچ میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عشاء کی جو فرض نماز ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد جو ہے آپ 2 رکعت سنت ادا کریں، 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد جو ہے آپ تراویح اسٹارٹ کر دیں۔ تو آج میرے بتانے کا مقصد یہی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ تراویح آج سے انشاءاللہ العزیز شروع ہو جائے گی، کیونکہ سعودیہ عربیہ میں جو ہے تراویح کی نماز جو ہے رات میں ہو چکی ہے، اور جو ہے آج سعودیہ عربیہ میں آج پہلا روزہ ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی یقین کامل ہے انشاءاللہ العزیز، ہمارے ہندوستان میں بھی آج انشاءاللہ یقین ہے کہ چاند نظر آئے گا، اور آج جو ہے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ہوگی، اور جو ہے انشاءاللہ کل یعنی منگل کے دن جو ہے ہمارے ہندوستان میں پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ میں یہ یقین کامل کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن امید یہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جب سعودی میں پہلا روزہ ہوتا ہے تو ہمارا دوسرے دن روزہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے اب چاند کی بات ہے، اگر چاند دکھائی دے گا تو انشاءاللہ ہم بھی روزہ کل سے رکھیں گے۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تراویح کی نماز پڑھیں۔ یہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے نا، یاد رکھیے، آپ سوچیں تو صحیح کہ بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، پھر اس کے بعد عشاء کے بعد جو ہے وہ تراویح کی بھی نماز پڑھتا ہے، نماز مکمل پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا ہے، آرام کرنا چاہیے، لیکن تراویح کی بھی نماز جو ہے مسلمان بھائی پڑھ رہا ہے۔ تو معلوم ہے تراویح کی نماز میں 1 گھنٹے لگ رہے ہیں، 1.5 گھنٹے لگ رہے ہیں، کہیں جگہ پر آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پھر بھی وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو معلوم ہے یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت جو ہے ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو یہ طاقت ہوتی ہے، یہ کھانے پینے سے نہیں بلکہ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ طاقت جو ہے ایمان کی طاقت ہے، ایمان ہی ہمارا پکا ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم دن بھر بھوکے رہ کر جو ہے رات میں پھر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔